مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بد نصیب کون ہے؟ فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے خدائے تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 243۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں حرام کے کمائی سے بچنی چاہیے۔ جب حرام کی کمائی ہوگی تو کھانا خوراک بھی حرام کے پیسے کا ہی ہوگا اور حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو حلال خوراک کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 952۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا دار آدمی کے پاس مال سے بھرے ہوئے 2 جنگل ہو، جب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا اور ایسے حریص آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 452۔ حضرت ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہے جس نے خدائے تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر اور اس کی عبادت و تہلیل کے لیے اسلام میں زیادہ عمر پائی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 59۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون آدمی بہت اچھا ہے؟ سرکار اقدس نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہوں اور عمل اچھے ہوں۔ پھر عرض کیا کہ کون آدمی بہت برا ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہوں اور عمل برے ہوں۔ احمد کی حدیث ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 596۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں جس چیز سے میں بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 454۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کا چرچا کرے گا تو خدائے تعالی اس کی ریاکاری کو لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 192۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدائے تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، یہ دونوں یعنی خوف و رجا اس موقع پر جس بندہ کے دل میں ہوں گے خدائے تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور نقیب الاولیاء نے کیا ہی خوب لکھا ہے، مرنا لکھ دے نہ میرے نام سے جینا لکھ دے، اے میرے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، لکھنے والے تیری شوکت پہ قرباں جاؤں، میرے حصے میں تو اس گل کا پسینہ لکھ دے۔ آج میں ایک بہت ہی دل سوز واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جب ہمارے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، وفات کے بعد جب رات کو آپ کا جنازہ قبر میں اتارا گیا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زور غم میں قبر سے خطاب کر کے فرمایا، اے قبر تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بیوی ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ والدہ ہیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ اے ابو ذر، قبر حسب و نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو صرف اعمال صالح کا ذکر ہے، یہاں تو وہی لوگ آرام و راحت پائے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے میری پیاری بیٹی، تو خود نیک عمل کر، کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور بخشی جاؤں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کس قدر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فلاں پیر صاحب یا فلاں مولوی صاحب کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ کس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر آ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لختے جگر بیٹی کے حق میں یوں فرما دیا تو اوروں کا کیا ٹھکانہ؟ لہٰذا دنیا کے چکر میں آ کر خدا کی یاد سے غافل ہو جانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم تمامی کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 2345۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 2581۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا خسارہ قیامت کے دن اس شخص کا ہوگا جس کے اعمال حسنہ ہوں گے لیکن اس نے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے اور ان کے حقوق کے بدلے اس کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو کس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب ایک بندہ دوسرا کو نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1931۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 1562۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ضرورت مند کو قرض دے اور وقت پر ادائیگی کی آسانی کرے تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ حدیث اس نیت سے بیان کرتی ہوں
کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میرے نبی کا پیغام محبت، پیغام رحمت ہر امتی تک پہنچے تاکہ ہر امتی کی اصلاح ہو۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے بھائیوں اور بہنوں تک شیئر کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 300۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، تلقین کی صورت یہ ہے کہ موت کے وقت حاضرین بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لیکن مرنے والے کو اس کے پڑھنے کا حکم نہ کریں۔